نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے تراویح میں ہم نے قرآن کریم کے 5 پاروں کی تلاوت کر لی ہے، اور آج انشاءاللہ العزیز 6واں پارہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء اور سورۃ النساء کی باقیہ آیات اس کی تلاوت کی جائے گی۔ اس کے بعد سورۃ المائدہ شروع ہوگی جو کہ تقریباً 3 پاؤ 6واں پارہ اور 7ویں پارے کے پہلا پاؤ، پہلا رکوع، پہلا 1/4 اس پہ جا کے انشاءاللہ ختم ہوگی۔ تو گویا کہ آج بھی انشاءاللہ 1.25 پارہ اس کی تلاوت کی جائے گی۔ سورۃ النساء کی جو آخری آیات تھیں 5ویں پارے کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا تھا کہ منافقین جو ہے وہ ان کا رویہ کیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے کہ نفاق کا مطلب ہے دل میں کفر رکھنا اور زبان سے ایمان کا اظہار کرنا۔ تو آپ دل میں کفر رکھ کے بندوں کو تو تم دھوکہ دے رہے ہو، سمجھتے ہو کہ خدا کو دھوکہ دے رہے ہو، یہ حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر یہ منافقین ہوں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ 6 پارے کا آغاز اس بات سے ہو رہا ہے کہ بری باتوں کا اظہار کرنا، اس کا اعلان کرنا اور اس کو لوگوں میں پھیلانا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ لہٰذا اگر انسان سے اگر کوئی کوتاہی، کوئی غلط کام، کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اگر ستاری کا معاملہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پہ پردہ ڈالا ہے، تو اس کا اظہار لوگوں کے سامنے نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے کوئی بھی بے حیائی کی چیز کسی اور نے بھی کی ہے تو کسی بے حیائی کا تذکرہ کرنا بھی اس بے حیائی کو پھیلانے والی بات ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ ہاں، اگر کوئی زیادتی کسی کے ساتھ ہوئی ہے، کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے، اس کا اظہار آپ لوگوں کے سامنے کرتے ہیں تاکہ مظلوم کی مدد کی جا سکے اور لوگ ظالم کا ہاتھ روک سکیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس کے بعد پھر اگلے رکوع میں دوبارہ یہود کا تذکرہ ہے، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار فرمایا کہ ان کو نہ تو انہوں نے قتل کیا ہے، نہ سولی چڑھایا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا ہے۔ پھر بہت سارے احسانات کا ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیے تھے، اور پھر یہ کہا کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو۔ غلو کیا چیز ہوتی ہے؟ غلو کا مطلب ہوتا ہے کہ دین میں جس چیز کی جو پوزیشن ہے اس سے زیادہ بڑھا دینا، اس کو غلو کہتے ہیں۔ یہ غلو بس اوقات عمل میں بھی ہوتا ہے، بس اوقات رویے میں بھی ہوتا ہے۔ ایک چیز دین میں اتنی اہم نہیں ہے اور آپ اس کو بہت زیادہ اہم قرار دے دیتے ہیں۔ ایک مثال سے اس بات کو واضح کرتا ہوں غلو کیا ہوتا ہے۔ مثلا ایک صاحب، میں نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو کہنے لگے کہ جی ہماری نماز ہو گئی۔ میں نے کہا جی کیوں؟ کہ جی آپ نے امامہ شریف نہیں باندھا ہوا۔ تو میں نے کہا جی الحمدللہ سر ڈھانپ کر تو نماز پڑھی ہے، ٹوپی تو پہن رکھی ہے، اور نہیں جی امامے کے ساتھ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو میں نے کہا جی آپ مجھے بتا دیجیے کوئی قرآن پاک کی آیت، کوئی حدیث جس میں یہ بات لکھی ہو کہ بغیر امامہ کے نماز نہیں ہوتی۔ کہنے لگے نہیں میں تو نماز اپنی دہراؤں گا۔ میں نے کہا جی 100 مرتبہ دہرا لیجیے۔ یہ دین میں غلو ہے۔ امامہ سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن یہ لباس کی سنت ہے، نماز کی سنت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ پہنتے تھے تو پھر یہ نہیں کہ صرف نماز کے لیے سر پہ رکھتے تھے پھر اتار دیتے تھے، بلکہ اپنے لباس کی طرح سے پھر اس کو سر پر زیب تن فرماتے تھے۔ سفر میں آپ علیہ السلام نے بلیک کلر کا پہنا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ کے سر مبارک پر بلیک امامہ تھا، اور عام زندگی میں آپ علیہ السلام سفید پہنتے تھے۔ تو سنت ہے، لیکن یہ نماز کی سنت نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو نماز کے ساتھ نتھی کر دیں گے اور ضروری سمجھیں گے، یہ دین میں غلو کرنا ہے۔ تو اس لیے دین کے اندر اعتدال انسان رکھے، جس چیز کی جو حیثیت ہے اس کے مطابق اس کو کرنا، نہ دین میں انسان کمی کرے نہ زیادتی کرے۔ اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ وہ لوگ بھی دین کے اندر سختی کر کے، غلو کر کے وہ لوگ بھی تباہ ہوئے تھے، تم بھی تباہ نہ ہو جائے۔ اور اس کے بعد پھر آخر میں دوبارہ عورتوں کا تذکرہ کیا، کیونکہ سورۃ النساء اس میں عورتوں کے احکام ہیں۔ تو پھر یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کلالہ جو ہے خاص
وراثت کی ایک صورت ہے، اس کے تذکرے پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کو ختم کیا۔ اگلی صورت مائدہ ہے۔ مائدہ عربی میں کہتے ہیں دسترخوان کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، اس نے عیسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت سارے احسانات کیے ہیں، آپ کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، آپ مادر ذات اندھے کے ہاتھ پھیرتے ہیں تو وہ بینا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، کوڑ کا مریض لیپروسی جس کو ہوتی ہے اس کو آپ ہاتھ پھیرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک اور احسان کریں کہ آسمان سے ہمارے لیے ایک دسترخوان اتاریں، انزل علینا مائدۃ من السماء، جس کے اندر آسمانی جنت کے کھانے ہوں، اور جس دن وہ دسترخوان اترے گا اس کو ہم عید کی طرح سے سیلیبریٹ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام بھی ان کو دیا۔ تو یہ تذکرہ کر کے اس بات کا احساس ان کو دلایا کہ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے منہ سے کوئی بات نکلی نہیں جو خدا نے اس کو پورا نہ کیا ہو، اس کے باوجود بھی پھر خدا کی نافرمانیاں کرتے ہو۔ اور یہ بار بار یہ جو آپ نے پہلے بھی ملاحظہ فرمایا ہوگا، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل اہل کتاب کا تذکرہ کر کے احسانات کا ہمیں یہ احساس دلا رہے ہیں کہ خدا کی نعمتوں کا اور خدا کے احسانات کا بدلہ یہ کہ انسان خدا کا بندہ بن کے زندگی گزارے، اس کی احسان فراموشی نہ کرے، اس کے احسانات کو بھول نہ جائے۔ احسانات کے ناشکری کو اللہ تعالیٰ نے کفر کہا ہے قرآن پاک میں۔ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کفران نعمت کی ناشکری کرنا، اللہ پاک کے نزدیک احسانات کو فراموش کر دینا اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کو بھلا دینا، یہ حقیقت میں گویا کہ کفر ہے، اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے۔ سورۃ المائدہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ جو بھی عہد و پیمان کرو نا اس کو پورا کرو، اوفوا بالعقود۔ اور انسان کا عقد جس کو انگریزی میں کانٹریکٹ کہتے ہیں، اس کے لیے کوئی ایگریمنٹ تحریری ضروری نہیں ہے۔ زبان مسلمان کی زبان ہوتی ہے، آپ نے ایک زبان کر دی کسی کے ساتھ تو اس کو پورا کرو، تو قرآن کا حکم ہے۔ اور آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ منہ کے بولوں کو کہتے ہیں یہ کوئی آسمانی وہی تھوڑا ہے، میں نے منہ سے کہا تھا تو منہ سے میں نے انکار کر دیا۔ آج گویا کہ ہمارے نزدیک منہ سے نکالی ہوئی باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ عقد ہے جو منہ سے تم نے نکال دیا کہ میں نے یہ تمہیں چیز بیچ دی، اس نے کہا نہیں میں نے خرید لی۔ آپ نے 5 کروڑ روپے کی چیز زبانی کہنے سننے پر آپ نے اس کے ساتھ آفر کیا، اس نے ایکسیپٹ کر لیا، یہ کانٹریکٹ اور عقد ہو گیا، اس کو پورا کرو۔ کوئی لکھت پڑھت نہیں ہوئی، زبان سے صرف بول دینا، قرآن کہتا ہے یہ کافی ہے، اس کو تم پورا کرو۔ اس کے بعد وہ چیزیں جو اللہ نے حرام کی ان کا تذکرہ ہے۔ جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے انسانوں پر، مسلمانوں پر، اس کا کوئی نہ کوئی جسمانی، روحانی اور ذہنی نقصان ضرور ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختصر الفاظ میں کہا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، جتنی خبیث گندی چیزیں تھیں نا وہ سب اللہ نے تمہارے پر حرام کر دی ہیں۔ اب شریعت نے جس چیز کو بھی منع کیا نا، یا تو اس سے انسان کی باڈی کا، جسم کا نقصان ہے، یا انسان کی انٹلیکٹ عقل کا نقصان ہے، یا انسان کی روح کا نقصان ہے۔ کہ انسان روحانی طور پر اتنا ویک اور کمزور ہو جاتا ہے کہ پھر خیر کی باتیں اس پر اثر ہی نہیں کرتی۔ اس لیے اللہ نے جس چیز سے منع کیا انسان اس سے باز آ جائے اور اس کے اندر انسان ہچے نہ نکالے، تعویلیں نہ کرے جی یہ ہے جی وہ ہے۔ جس چیز کو منع کیا اس میں تمہارا نقصان ہے۔ پھر اہل کتاب کا جو کھانا ہے، اہل کتاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو آسمانی تعلیمات پر عمل بھی کرتے ہیں، اس پہ یقین بھی رکھتے ہیں۔ آج کل کے جو انگریز ہیں، آج کل کے عام طور پر اپنے آپ کو کہلانے والے کرسچن وہ اہل کتاب نہیں ہیں، اس لیے کہ در حقیقت وہ خدا کے منکر ہیں، ایتھیسٹ ہیں۔ اور ایسے شخصوں کے، ایسی عورتوں، ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح بھی حرام ہے، اور اگر وہ کسی جانور کو ذبح کریں تو ان کا ذبیحہ بھی حرام ہے۔ یہ وہ اہل کتاب ہیں جو آسمانی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں، صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، ان کو قرآن نے اہل کتاب کہا ہے۔ پھر صفائی ستھرائی میں سے اسلام کی نعمتوں میں سے یہ ہے کہ انسان جب ناپاک ہو جائے تو غسل کرے، اور انسان جب وضو یا نماز کے لیے آئے تو انسان وضو کر کے آئے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ایک سفر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے جب پانی نہیں تھا پھر تیمم کا حکم نازل فرمایا کہ جب انسان پانی موجود نہ ہو، 1 میل کے ریڈیس میں پانی موجود نہ ہو، یا تم پانی استعمال کرنے پر قادر نہ ہو، پانی استعمال کرنے کی وجہ سے تمہیں کوئی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے، یا آپ خود محسوس کرتے ہیں تو آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے دوبارہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، پھر آدم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے حابیل اور قابیل، ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، اور اس میں یہ بات سکھائی کہ انسانی تعلقات
اور رشتہ داریاں اتنی اہم ہیں کہ اگر کوئی رشتہ دار تمہارا خونی رشتے والا اگر اپنے دنیاوی مفاد کی خاطر اگر وہ قتل کرنے پر بھی تل آئے تو اس کے جواب میں اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا. حابیل اور قابیل کے واقعہ میں کیا ہے؟ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی. حابیل قابیل کو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو میری طرف ہاتھ بڑھائے گا نا مجھے قتل کرنے کے لیے، ما انا بباسط یدی لیقتلک، میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تجھے قتل کرنے کے لیے. کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، اس لیے کہ میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں. جس نے رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے میں اس رشتہ داری کو کبھی نہیں توڑ سکتا. بہرحال وہ بڑا واقعہ ہے جس میں قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور پھر اس کے بعد اس کو دفنانے کا پتہ نہیں تھا تو اللہ نے ایک پرندہ بھیجا، ایک کوا، جس نے اپنے ساتھی کے لیے زمین کو کھودا اور اس کو دفنایا. پھر اس سے قبر کا تصور انسانوں کو پتہ چلا کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کو زمین میں کیسے دفنانا ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ احکامات پر جو لوگ عمل نہیں کرتے، خدا کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اور اپنے مفادات کو، اپنی ذاتیات کو، اپنے تعلقات کو سامنے رکھ کے فیصلے کرتے ہیں، سخت آیات ہیں. پر ایک آیت میں کہا کہ ایسے لوگ ظالم ہیں، ایسے لوگ فاسق ہیں، ایسے لوگ کافر ہیں جو خدا کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے. اس میں ان لوگوں کے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے جن کو اللہ نے کچھ اختیار دیا ہے اور اپنے فیصلوں میں میرٹ کی بجائے، شریعت کے احکام کی بجائے اپنے تعلقات کو درمیان میں لے آتے ہیں اور اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی مت لگاؤ، اس لیے کہ جو ان کے ساتھ دوستی لگائے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا. اس سے اگلی آیات میں اس کا تذکرہ ہے. اور سیکنڈ لاسٹ رکوع میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے اس کو پہنچا دینا آپ کا کام ہے، اور اس کے نتیجے میں جو اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا کام کرے گا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ خود انسانوں کے شر سے اس کی حفاظت فرمائے گا. اس کا تذکرہ فرمایا ہے. اور اس کے بعد پھر 7ویں پارے میں حلال و حرام کا تذکرہ ہے. ان عیسائیوں کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے قرآن کریم سن کر جن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد بھیجا تھا ہیراقل کے پاس. مسلمانوں نے جب حبشہ میں ہجرت کی تو وہاں پر مسلمانوں نے، صحابہ نے قرآن پڑھ کے سنایا تو قرآن سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. خدا ہمیں بھی وہ دل عطا فرمائے کہ ہم بھی اللہ کا قرآن سنیں تو اس کے تأثر سے ہمارے بھی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے. اللہ نے ان کا تذکرے سے 7واں پارہ شروع کیا ہے. قسمیں زیادہ مت کھایا کرو، اس لیے کہ قسمیں کھانا در حقیقت خدا کو نشانہ بنانا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، ہزار روپیہ دے کر لوگ کچہریوں کے اندر جو ہے نا وہ گواہیاں اور قسمیں دلوا دیتے ہیں. بہت خطرناک بات ہے، قرآن کریم نے اس سے منع کیا ہے. اس کے بعد پھر کہا کہ حلال حرام قرار دینا یہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، لہذا دینی معاملات کے اندر رائے زنی کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے. ہمارا مزاج ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی دین کے معاملات میں رائے دینا شروع کر دیتا ہے. ایک عرب ہمارے دوست کہنے لگے کلو پاکستانی طبیب، کلو پاکستانی مفتی، کہ ہر پاکستانی ڈاکٹر بھی ہوتا ہے اور ہر پاکستانی مفتی بھی ہوتا ہے. مفت میں جتنے مرضی فتوے اس سے لے لو. قرآن نے کہا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا